بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عجائب القرآن میں سے ایک عجیب چیز کے بارے میں جانتے ہیں۔ وہ عجیب چیز کیا تھی؟ وہ عجیب چیز ایک جنتی لاٹھی تھی جس کا تذکرہ ہمیں قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ میں ملتا ہے۔ یہ جنتی لاٹھی کیا تھی؟ کہاں سے آئی تھی اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس سب کو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک واچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں اس چیز کا تذکرہ فرمایا جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ، آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے میرے دوسرے کام بھی نکلتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت اس چیز کی خبر دے رہے ہیں کہ وہ صرف ایک لاٹھی نہیں تھی بلکہ اس سے اور بھی بہت سارے کام نکلتے تھے جن کا تذکرہ کرنا یہاں پر ضروری ہے۔ اس لاٹھی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے تھے، اس کا سہارا لے کر اسے زمین پر ٹیک ٹیک کر چلتے تھے، پھر جب اکیلے ہوتے تھے تو اس لاٹھی سے بات چیت کر کے اپنے دل کو بہلاتے تھے۔ دن کے وقت وہ لاٹھی درخت بن کر آپ پر سایہ کرتی تھی اور رات میں اس لاٹھی کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا بھی تفاسیر سے ثابت ہے۔ اس لاٹھی سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں اور بچھوؤں کو آپ مارا کرتے تھے اور جب کنویں سے پانی بھرنے لگتے اس وقت وہ لاٹھی رسی بن جایا کرتی تھی اور اس کی دونوں شاخیں ڈول بن جایا کرتی تھیں اور بوقت ضرورت وہ لاٹھی درخت بن کر آپ کو پھل بھی دیتی تھی اور اس کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا تو زمین سے پانی کے چشمے نکل پڑتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے یہ سارے کام لیتے رہے، لیکن جب فرعون کے دربار میں اس کو دین کی دعوت دینے کے لیے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر آپ کا انکار کر دیا اور پوری سلطنت کے جادوگروں کو آپ کے مقابلے کے لیے بلا لیا تو اس وقت آپ کی یہ لاٹھی اژدہا بن گئی اور اس نے تمام جادو کو نگل لیا۔ اب یہ لاٹھی کیا تھی جسے جنتی لاٹھی کہا جاتا ہے، جسے عصائے موسیٰ کہا جاتا ہے، جن کے ذریعے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا تھا؟ تو قرآن مجید نے اسے بے شمار مقامات پر بیان کیا ہے۔ اس مقدس عصا یا لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے جو اپنے دامن میں سینکڑوں واقعات کو سمیٹے ہوئے ہیں، جس میں عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں اور اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور نصیب ہوتا ہے۔ اس لاٹھی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی لاٹھی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ حضرت ابن جوزی نے اس کو بیان کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا اور انجیر کی پتیاں اور حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئی تھیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس لاٹھی مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کو یکے بعد دیگرے بطور میراث کے ملتی رہی، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ آیا جو قوم مدین کے نبی تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کا نکاح ان کے ساتھ فرما دیا اور 10 برس تک حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے رہے، اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اجرت کے طور پر یہ مقدس لاٹھی عطا فرمائی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔